المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. محترم سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور میری پردہ نشین خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان بیان ہے میدان حشر. شاعر کہتا ہے یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر برپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر برپا ہوگا. وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی. وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سوانے سے یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا. حضرات، قرآن مجید اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ انسان کی تخلیق کسی اتفاقی حادثہ کے نتیجے میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک واضح اور متعین مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید نے سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا. اس طرح انسان کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ذمہ دار ہستی ہے، اور اپنے ہر کام اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی ہر نعمت کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے. اور زندگی جس کی مقدار چند سالوں سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، محض ایک سفر کا مرحلہ ہے. موت اور قیامت میں قیامت کے پہلے مرحلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک پڑیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، کائنات کا نظام برہم برہم ہو جائے گا، اور دنیا کے تمام انسان موت کی گھاٹ پر گر جائیں گے. دنیا کے تمام انسانوں کے مر جانے کے 40 سال بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا کرے گا، اور پوری کی پوری نسل انسانی کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک زمین پر پیدا کی گئی ہوئی تھی، ایک وقت انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کو اکٹھا کر کے ان کا حساب و کتاب لے گا. جس دن تمام انسان اللہ کے یہاں زندگی کے حساب و کتاب کے لیے اکٹھا کیے جائیں گے، اسے میدان حشر کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی ہے سمیٹنے اور اکٹھا کرنے کا. یہ دن 50,000 برس کے برابر ہوگا. سورج سوانح کے فاصلے پر آ جائے گا. گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے نام اعمال کے حساب سے کوئی تلووں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی پسینے سے شراب ہوگا. یہ بہت ہولناکی کا دن ہوگا، لیکن مومن کے لیے بہت ہلکا اور مختصر ہوگا. جب بندے کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا جس میں اس کی پوری زندگی کا کچا چٹا درج ہوگا، تو وہ اپنی نام اعمال کو دیکھ کر پکار اٹھے گا، کہے گا اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات، سب کے سب کو اپنے اندر درج کر لیا ہے. اس طرح شخص بہت جلد اپنا حساب سمجھ لے گا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حصہ ملنے والا ہے. لیکن کافر اپنے نام اعمال کو دیکھ کر پکار اٹھے گا، کہے گا اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات، سب کے سب کو اپنے اندر درج کر لیا ہے. اس طرح شخص بہت جلد اپنا حساب سمجھ لے گا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. اس وقت جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب آخر میں دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.